ہیں۔ یہ علماء اکرام کیوں نہیں حدیثیں بیان کرتے؟ جھگڑوں سے ہی نہیں نکلتے، کوئی کسی کے لیے منافقانہ، کوئی کسی کے لیے کفر کی فتوائیں، یہ سارے دینی طبقات ایسی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ اسی لیے نہیں بتاتے کہ پھر ان کے پیٹ کے دندے رک جائیں گے۔ یہ جو آستانے اکثر و بیشتر اگر 100% میں سے دیکھا جائے تو 20% درست ہیں، لیکن 80% آستانے ہوں، مسجدیں ہوں، مذہبی طبقات ہوں، مذہبی پلیٹ فارم ہوں، یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اپنے چندوں کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے۔ یہ عوام الناس کی کہاں بات کریں گے؟ یہ تو خود بھیک پہ، چندے پہ چلتے ہیں دیں گے۔ اور نوجوان اسکول، کالج، یونیورسٹی تک یہ باتیں ہی نہیں کی گئی، مساجد میں یہ باتیں ہی نہیں ہوتی ہیں، ممبروں پہ یہ باتیں ہی نہیں ہوتی ہیں۔ جاگیریں بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کدھر جاگیر بنا بیٹھا ہے، کوئی جاگیر، دین کی حقیقت کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ اسی لیے نوجوان ان مذہبی طبقات سے متنفر ہو چکے ہیں، نفرتیں کرنے لگے ہیں۔ اسلام دیکھا کسی نے ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا اسلام کی حقیقی تصویر کو مسخ کیا گیا ہے۔ دنیا داروں نے تو کیا ہی کیا ہے، مذہبی لوگوں نے سب سے زیادہ کیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے حضور کی حدیثوں کا یہ مجموعہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ ہر قبیلہ، ہر جماعت اور ہر طبقے کے منافق لوگ اس کے لیڈر بن جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی حضور نے فرمایا کہ مذہبی سیاسی طبقات جتنی برادریاں ہوں گی ان سب کے جو لیڈر بنیں گے، رہنما بنیں گے، حضور نے فرمایا یہ قیامت کے قریب میرے مسلم معاشرے میں منافقین ان تمام طبقات کی لیڈرشپ کریں گے، ان تمام طبقات کی پیشوا جو ہیں، چاہے مذہبی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے کسی بھی لحاظ سے قبیلہ سرداری کا سسٹم ہو، ہر جگہ پر منافقوں کی لائن لگ جائے گی۔ اکثر و بیشتر منافق ہی ان طبقات کی رہنمائی کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر قیامت کی نشانیوں میں حضور نے فرمایا، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا مرتبہ کم سمجھا جائے گا اور برے لوگوں کا درجہ اونچا سمجھا جائے گا۔ ہر قبیلے کی سرداری اس کے منافق لوگ کریں گے۔ دیکھیں آج یہی حالات ہر طرف ہیں۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے زمانے کے حالات کا دار و مدار تمہارے حکمرانوں پر ہے۔ جب تمہارے حکمران نیک اور صالح ہوں گے تو تمہارا زمانہ بھی حالات کے اعتبار سے اچھا ہوگا، اور جب تمہارے حکمران برے ہوں گے تو تمہارا زمانہ بھی برا ہوگا۔ یعنی جب ہمارا معاشرتی طبقات نیچے سے ہی بندے اوپر جاتے ہیں، یہ چند ہزار لوگ ہمارے ملک پاکستان پر جو قابض ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ہمارا معاشرہ ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں جتنی بھی حضور نے قیامت کی نشانیاں اور مسلم حالات، کافروں کے حضور نے حالات نہیں بتائے، حضور نے مسلمانوں کے حالات بتائے۔ اب دینی طبقات نے کیا کر دیا کہ مساجد کے ممبر ان کے پاس ہیں، اور جو ہمارے درسگاہیں ہیں ان کے پاس آستانے ہیں، تو جتنی بھی مذہبی پلیٹ فارمز تھے انہوں نے قیامت کی نشانیوں کو کافروں پہ ڈال دیا۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ حضور نے جو قیامت کی نشانیاں اور معاشرے کی طبقات کی جو حالات بتائے ہیں کہ اتنے بدترین اخلاق کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، معاشیات کے لحاظ سے جتنے برے ہوں گے، حضور نے مسلمان معاشرے کی بات کی ہے، کافر معاشرے کی حضور نے نہیں بات کی۔ کافر معاشرہ تو ہے ہی دین سے باہر۔ اگر وہ اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے جو قواعد و ضوابط بناتے ہیں تو اپنی بہتری کے لیے بناتے ہیں۔ لہذا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برے حکمران آپ کے اوپر مسلط ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ معاشرہ خود برا ہو چکا ہوتا ہے۔ جب ایسوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر معاشرے پر حکمران بھی ان جیسے ہی آ جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر کم تعداد جو ہے وہ اکثریت میں بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا، بے شک ہر زمانے کا ایک حکمران ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں پر مبعوث فرماتا ہے، یعنی بندوں پر حکمرانی دیتا ہے۔ سو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اصلاح کا ارادہ فرماتا ہے تو انہی میں سے کسی مصلح کو بھیج دیتا ہے، اور جب کسی قوم کی نافرمانیوں کے سبب ان کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں عیش اور پرست نام نہاد لیڈر عیاشیوں والے بھیج دیتا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اور جب ہم کسی
بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے عمرا اور خوشحال لوگوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے عوام اور غربا بھی درست ہو جائیں، تو وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں، بس اس پر ہمارا فرمان عذاب واجب جاتا ہے، پھر ہم اس بستی کو بالکل ہی مسمار کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہی چیز جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کے مطابق بندے بھیجتا ہے، یہ جو حکمران ہیں یہ ہمارے حالات کی وجہ سے ہیں، ہماری اکثریت معاشرے کی جو ہے ان کو ایکسپٹ کر کے بیٹھی ہے، ان کی غلامی کو قبول کر کے بیٹھی ہے، جب قبول کر کے بیٹھی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے حکمران ہمارے اوپر نافذ کر دیے ہیں۔ اب ہم جب نہیں بدلیں گے تو یہی حالات چلتے رہیں گے۔ اس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ان کے گناہوں کی سبب کرپٹ حکمران بھیجے جاتے ہیں۔ یہ علماء اکرام کیوں نہیں حدیثیں بیان کرتے؟ جھگڑوں سے ہی نہیں نکلتے، کوئی کسی کے لیے منافقانہ، کوئی کسی کے لیے کفر کی فتوائیں، یہ سارے دینی طبقات ایسی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ اسی لیے نہیں بتاتے کہ پھر ان کے پیٹ کے دندے رک جائیں گے۔ یہ جو آستانے اکثر و بیشتر اگر 100% میں سے دیکھا جائے تو 20% درست ہیں، لیکن 80% آستانے ہوں، مسجدیں ہوں، مذہبی طبقات ہوں، مذہبی پلیٹ فارم ہوں، یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اپنے چندوں کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے۔ یہ عوام الناس کی کہاں بات کریں گے؟ یہ تو خود بھیک پہ چندے پہ چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ لیتے ہی ان لوگوں سے چندے ہیں جو ان کو رشوت کے نام پر اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے خلاف آواز بلند نہ کریں، تو مذہبی طبقات حضور کی یہ حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ اسی لیے بیان نہیں کرتے، میں نے کہا کہ پھر ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم وقت کے حکمرانوں کے پول جو حضور نے بیان فرمائے ہیں، مذہبی لوگوں کے جو حالات ہوں گے قیامت میں، مذہبی طبقات کیسے ہوں گے، اگر وہ بیان کریں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر ہمارے دندے بند ہو جائیں گے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک چیز ہم سے کھول کھول کے بیان کیے۔ جو مذہب کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موجودہ حالات کوئی نئے حالات نہیں ہیں، حضور نے بتائے ہیں کہ اکثر کیا حالات ہوں گے۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی میں فرمایا لوگوں پر حکمران ان کے اعمال کے عوض ہوں گے، یعنی جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا نا قیامت کے 3 اسٹیپس اگر میں بیان کروں نا، فیس 1، فیس 2 اور فیس 3۔ اب ہم فیس 2 میں داخل ہو چکے ہیں۔ فیس 1 کیا تھا؟ برائیاں ہی برائیاں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، ان میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ برائیوں والے لوگ آ جائیں گے، منافق لوگ آ جائیں گے، چاہے کاروباری طبقہ ہو، چاہے مذہبی طبقہ ہو، چاہے سیاسی طبقہ ہو، چاہے برادری کا سسٹم ہو، معاشرے کا نچلا طبقہ ہو، سب جگہ پر منافق چھا جائیں گے۔ بے حیاؤں کی اور معاشرے کی بدحالی ہر حد درجے سے نیچے گر چکی ہوگی۔ وہ اسٹیج ہم کراس کر چکے، وہ ہمارا معاشرہ اسٹیج فیس 1 سے گزر چکا، بدعمالیوں میں سب سے آگے چلا گیا، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ مذہبی طبقات بھی اپنے مفاد کی خاطر اکثر و بیشتر ان میں ہاتھ دھو رہے ہیں، اس بہتی گنگا سے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ پاک کر رہے ہیں، اس گنگا سے حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب فیس 2 شروع ہوا ہے۔ فیس 2 کیا؟ جب حضور نے فرمایا کہ ایسے مسلم معاشرے کے حالات ہوں گے تو فیس 2 کا حالات اللہ کے عذاب ہوگا۔ یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، یہ بارشیں ہو رہی ہیں، یہ فصل کم ہو رہی ہیں، حکمران بھی انہی میں سے ایک ہمارے اوپر ہے کہ فیس 2 میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جب مسلمان بدحال ہو جائیں گے، معاشی لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، کریکٹر کے لحاظ سے، دینی ہو، سیاسی ہو، کوئی بھی طبقہ ہو نہیں بچے گا، سارے دنیا کے ہوس کے پیچھے چلے جائیں گے، تو حضور نے فرمایا فیس 2 شروع ہوگا۔ فیس 2 عذابوں کا ہے۔ اب ہم عذابوں کے گزر رہے ہیں، ہمیں جوتا لگ رہا ہے سمجھانے کے لیے، لیکن پھر بھی نہیں سمجھیں گے تو ظاہری بات یہ جوتے چلتے رہیں گے۔ اسٹوڈنٹ کو تبھی مار پڑتی ہے جب تک وہ کام نہیں کرتا، کام کرے گا تو مار ختم ہو جائے گی۔ یہ معاشرہ سدھرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو حکمران بھی ہمارے پاس ایسے آتے جائیں گے جب تک ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سمجھیں گے۔ اور نوجوان اسکول، کالج، یونیورسٹی تک یہ باتیں ہی نہیں کی گئی، مساجد میں یہ باتیں ہی نہیں ہوتی ہیں، ممبروں پہ یہ باتیں ہی نہیں ہوتی ہیں، جاگیریں بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کدھر جاگیر بنا بیٹھا، کوئی جاگیر، دین کی حقیقت کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ اسی لیے نوجوان ان مذہبی طبقات سے متنفر ہو چکے ہیں، نفرتیں کرنے لگے ہیں، کیونکہ وہ جب فرد واحد مسلمان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں شاید اسلام ایسا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیں، کسی فرد واحد کے عمل سے مسلمان خراب ہو سکتا ہے، اسلام خراب نہیں ہے۔ اسلام از ایور گرین، گڈ اینڈ بیٹر اینڈ بیسٹ۔ مسلمان خراب ہو سکتا ہے۔ اب اکثریت جب مسلمان خراب ہو چکی ہے
تو نوجوانوں کو کوئی بتانے والا نہیں، جس طبقے کی یہ ذمہ داری تھی، تو وہ سمجھ رہے کہ شاید مذہب ہی ہمارا ایسا ہے، دین اسلام ہمارا ایسا نہیں۔ دین اسلام ہمارا مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی طبقات ہو ان کے لیے بڑی کشادہ اور بڑی ایک پلاننگ اور بڑی ایک ڈیپینڈنگ سسٹم رکھتا ہے۔ اسلام دیکھا کسی نے ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا اسلام۔ اسلام کی حقیقی تصویر کو مسخ کیا گیا ہے، دنیا داروں نے تو کیا ہی کیا ہے، مذہبی لوگوں نے سب سے زیادہ کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے حضور کی حدیثوں کا یہ مجموعہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔